معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ادنیٰ طالب علم زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 8ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے حضرت آدم سے اور بی بی حوا سے کہا کہ تم تمام کے تمام یہاں سے نکل جاؤ، یعنی جنت سے اتر جاؤ۔ ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیو یعنی ایپیسوڈ 7 کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین کے اندر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے ناقص علمی کی بنیاد پر اللہ سے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت آپ کیوں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی، بگاڑ پیدا کرے گی، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ جواب دیا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت دی فرشتوں پر۔ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی بنیاد پر شیطان کو دھتکار دیا، اللہ رب العزت نے پھٹکار لگائی اور اس کو مردود قرار دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ تم جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک مخصوص درخت تھا جس کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اور بی بی حوا کو روک دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن ان حضرات نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا اس درخت کے پاس گئیں اور اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی بنیاد پر ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم تمام یہاں سے چلے جاؤ، یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا سے کہا کہ تم جنت سے نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، جب تمہارے پاس ہماری ہدایت آئے، جب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے تو تم اس کو قبول کر لینا۔ فمن تبع ہدایا، اور جو ہماری ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے جو ہماری ہدایت کو قبول کر لیں گے۔ کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ پریشان نہیں ہوں گے، وہ کسی تکلیف میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو ہر طرح کی راحت اور ہر طرح کا سکون میسر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ والذین کفروا، جن لوگوں نے ہماری ہدایت کا انکار کیا، ہماری شریعت کا، ہمارے قوانین کا انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری ہدایت کا انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی لوگ ہیں، جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جن کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی شریعت کو قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ناظرین، اب یہاں سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت اپنے ان انعامات کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات بنی اسرائیل پر کیے تھے۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل، اسرائیل جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا معنی بندہ اور ایل معنی اللہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور انہی کا نام اسرائیل تھا، اور انہی کی اولاد میں یہ یہودی ہیں، اسرائیل ہیں، جن کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے ان کو خطاب جو ہے حضرت یعقوب کے نام کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کی طرف منسوب کر کے ان کو خطاب کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو، نعمتی میری ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر بے شمار انعامات کیے ہیں، ان انعامات کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل کو یاد دلائے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے وہ انعامات جو اللہ نے ان پر بے شمار انعامات کی بارش کی۔ وہ انعامات فرعون کی غلامی سے چھٹکارا، یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام تھا، اور پھر من و سلوہ بنی اسرائیل پر نازل کرنا اور دسترخوان کا نازل کرنا اور پتھروں سے چشموں کو نکالنا، یہ اللہ رب العزت کے بے شمار اس طرح کے انعامات تھے جو بنی اسرائیل پر کیے گئے۔ اور پھر سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو بنی اسرائیل میں مبعوث کرنا، یہ بھی اللہ بنی اسرائیل پر ایک طرح کا انعام تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے بنی اسرائیل پر کیا گیا تھا۔ تو انہی بے شمار انعامات کو یاد دلا رہے ہیں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کیے، واوفوا بعہدی اور یاد کرو اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے گویا کہ ایک طرح کا یہ عہد لیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کی شریعت کو قبول کرنا ہے، اس کتاب کو یعنی قرآن کو قبول کرنا ہے۔ اسی عہد کو اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں یہودیوں کو کہ یہودیوں میرے عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی تمہاری کتاب کے اندر، توریت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، تو اس عہد کو یاد کرو جو میں نے عہد جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا، اور جو اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی جنت میں تمہیں بھیج دوں گا اور تمام طرح کے انعامات تمہیں عطا کروں گا اور ہر طرح سے تمہیں راحت و سکون کے سامان مہیا کروں گا۔ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اوفی بعہدکم وایایا فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرما رہے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو، اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، مجھ ہی سے ڈرو اور میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پالنہار ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، اور میں ہی تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو میں نے قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، اور وہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ قرآن تمہارے توریت کی سچائی بھی بیان کرتا ہے، اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکار کرنے والے، پہلے کفر کرنے والے مت بنو، کیونکہ تم جانتے ہو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم ہماری آیات کو، ہماری
نشانیوں کو، یعنی جو توریت ان کو دی گئی تھی اور جو اس میں احکامات دیے گئے تھے، تو بنی اسرائیل کے جو رہبان تھے اور جو ان کے پادری تھے وہ اس کے اندر تحریف کرتے تھے اور ان میں رد و بدل کرتے تھے. اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی دنیاوی دولت کے چکر میں تم ہماری آیات کو مت بیچو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے اندر رد و بدل مت کرو، تحریف مت کرو اور اس کے اندر چینجنگ مت کرو. دنیاوی تھوڑی سی منفعت کے بدلے میں تم ہماری آیات کو تحریف مت کرو، مت بدلو. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو. تم احکامات کو اس طرح سے توڑ مڑوڑ کر پیش مت کرو اور اس طرح سے ان کو چینج کر کے پیش مت کرو، اور تم عوام الناس کو گمراہ مت کرو، اور تم ہماری شریعت کے اندر رد و بدل مت کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق بات کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم حق بات کو چھپاؤ، نہ تم اس بات کو چھپاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تمہارے توریت کے اندر ہے، تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم اس چیز کو چھپاتے ہو عوام الناس سے. ان کے پادریوں اور رہبان کو یہ خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ سید المرسلین ہیں. یہ بات تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم حق کو چھپاتے ہو، جانتے ہوئے تم حق کو چھپاتے ہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ بنی اسرائیل یہودیوں نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. یہاں سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبری، نیکی کا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہو، اس کے باوجود تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے، کہ تمہارا دماغ، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، اور تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو، تکلیف اور مصیبت اور رنج و غم کے موقع پر تم صبر کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز گرا گزرتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں نماز ان پر گرا نہیں گزرتی. جیسے کہ یہاں ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک وہ بڑی چیز ہے، وہ گرا گزرتی ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خشیت الہی ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ لوگ ان لوگوں کو نماز گرا نہیں گزرتی. نماز ان لوگوں کو گرا گزرتی ہے جن کے دل میں ڈر نہیں ہے، جن کے دل میں خوف نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. دنیا جن کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، وہ لوگ جو دنیا میں ملوث ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے نماز بھاری لگتی ہے، نماز پڑھنا ان کے لیے گرا گزرتا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو خاشعین ہیں، ان پر نماز گرا نہیں گزرتی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، ہمارے چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.